پیغام کہاں سے آتا ہے؟ آسمانوں سے آتا ہے. کبھی قرآن کی صورت میں آتا ہے، وہی کے مطلوب بن کے، کبھی حدیث کی صورت میں آتا ہے، وہی کے مطلوب بن کے. کبھی زبان جاری ہو جاتی ہے، کبھی جبرائیل کے الفاظ آ جاتے ہیں. آج زبان جاری ہو گئی ہے، ارشاد فرما دیا. میں نے کیا ہوا؟ کہا سب چپ ہو جاؤ، پیغام آ گیا، پیغام آ گیا، پیغام آ گیا. اور میں نے سوال کیا، مجھے یہ تو بتاؤ پیغام کس کا آیا؟ کیا گیا؟ پیغام آ گیا. مرو ابا بکر فلیصلی بالناس. کابل پہنچنے والے کون ہیں؟ پشاور پہنچنے والے کون ہیں؟ شکر پہنچنے والے کون ہیں؟ روڑی پہنچنے والے کون ہیں؟ چائنا تک پہنچنے والے کون ہیں؟ سوال کرتا ہے مولانا صاحب وہ کون ہے؟ میں نے کہا بزدلوں کو نہیں بتاتا، بے حسوں کو نہیں بتاتا، بے ضمیروں کو نہیں بتاتا، جرأت مندوں کو بتاتا ہوں، حیاداروں کو بتاتا ہوں، وفاداروں کو بتاتا ہوں، غیرت مندوں کو بتاتا ہوں. شو نہیں بتاتا، ہاتھ اٹھواتا ہوں، مکہ بتاتا ہوں، پھر انہیں کہتا ہوں پیغام بھی عالمی ہے، پیغمبر بھی عالمی ہے. توجہ، پیغام بھی آخری ہے، پیغمبر بھی آخری ہے، پیغام بھی کامل ہے، پیغمبر بھی کامل ہے. پیغام کے بعد کوئی پیغام نہیں، پیغمبر کے بعد کوئی پیغمبر نہیں. پیغام بھی اسی نے رہنا ہے. ذات پیغمبر یا رسالت پیغمبر نبی اسی نے رہنا ہے. نہ کوئی نبی آ سکتا ہے، نہ کوئی پیغام آ سکتا ہے. اس پیغام میں وسعت ہے کہ یہ پیغام ہر دور کے لیے ہے، ہر زمانے کے لیے ہے. پتھر کے زمانے میں بھی یہ پیغام کارگر تھا، چاند کے زمانے میں بھی یہ پیغام کارگر ہے. اس زمانے میں جب لوگ اونٹوں پہ بیٹھتے تھے تب بھی یہ پیغام روشنی تھا. جب لوگ جہازوں پہ بیٹھے تب بھی یہ پیغام روشنی ہے. جب لکھنے کو قلم نہیں تھا تب بھی یہ پیغام روشنی تھا. جب لکھنے کو موبائل آ گیا تب بھی یہ پیغام روشنی ہے. اس لیے کہ عالم کے لیے، پیغمبر بھی عالم کے لیے، پیغام بھی عالم کے لیے. یہ بات سمجھ بھی آ گئی کہ ہر پیغمبر کے پاس پیغام ہوتا ہے. پیغمبر پیغام لاتا ہے، پیغمبر پیغام دیتا ہے. پیغمبر پیغام بدلتا نہیں ہے، پیغمبر پیغام پیوست کرتا ہے. جسموں میں، وجودوں میں، ذہنوں میں، قوموں میں، علاقوں میں، نسلوں میں، آبادیوں میں، انسانوں میں، ان کی ذریتوں میں، ان کے نسلوں میں اسے پیوست کرتا ہے. پھر یہ پیغام کتابوں میں نہیں رہتا، یہ پیغام چہروں میں نظر آتا ہے، عبادت میں نظر آتا ہے، معاشرت میں نظر آتا ہے، معاملات میں نظر آتا ہے، رات میں نظر آتا ہے، دن میں نظر آتا ہے، شادی کی صورت میں، غمی کی صورت میں، معاملات کی صورت میں، تجارت کی صورت میں، معیشت کی صورت میں، معاشرت کی صورت میں، عدالت کی صورت میں، قوانین کی صورت میں، ضابطوں کی صورت میں یہ نظام، یہ پیغام نظر آتا ہے. اور نظر صرف نہیں آتا، فائدہ پہنچاتا ہے. اس کے چلنے، اس نظام کی وجہ، اس پیغام کی وجہ سے نظام بنتے ہیں، اس پیغام کی وجہ سے ضابطے بنتے ہیں، اس پیغام کی وجہ سے آئین بنتے ہیں، اس پیغام کی وجہ سے قانون بنتے ہیں، اس قانون کی وجہ سے مملکتیں بنتی ہیں، مملکتیں بنتی ہیں، حکومتیں بنتی ہیں، حکمران بنتے ہیں، فیصلے ہوتے ہیں، انصاف ہوتے ہیں. پھر اس پیغام کے ذریعے سے جہاد ہوتا ہے، اس پیغام کے ذریعے سے نماز ہوتی ہے، اس پیغام کے ذریعے سے تلاوت ہوتی ہے، اسی پیغام کے ذریعے سے سجدے، قیام اور رکوع ہوتے ہیں، اسی پیغام کے ذریعے سے معاملات بھی ہوتے ہیں، معاشرہ سمجھتی ہے، سیاست بنتی ہے، سیاستدان بنتے ہیں، حاکم بنتے ہیں، حکمران بنتے ہیں، دنیا میں عدل کرنے والے انصاف پسند لوگ بنتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ پیچھے ایک پیغام ہوتا ہے، ایک پیغام پر ہوتا ہے، پیغام آیا ہوتا ہے، پیغمبر نے سنایا ہوتا ہے، پیغام بھیجا ہوا ہوتا ہے، پیغمبر کا سنایا ہوا ہوتا ہے. اگلی بات، پیغمبر صرف پیغام پڑھ کر نہیں سنا دیتا، کسی میڈیا پر بیٹھ کر پڑھ کر سنا دیا، تقریر کر کے سنا دیا. نا نا نا، پیغمبر پیغام کو اپناتا ہے، خود اپناتا ہے، اپنا کر دکھاتا ہے. پیغام نماز کا ہے تو پیغمبر نماز پڑھ کے بتاتا ہے. پیغام زکات کا ہے تو پیغمبر زکات دے کے بتاتا ہے. پیغام نکاح کا ہے تو پیغمبر نکاح کر کے بتاتا ہے. پیغام اخلاق کا ہے تو پیغمبر اخلاق دکھا کے بتاتا ہے. پیغمبر بات کے آئے تو پیغمبر بات کر کے
خدا نے کہا ہے تو پیغمبر شریعت بتاتا ہے. پیغام اگر آئے کہ رات کو نکلنا ہے پیغمبر رات کو نکلتا ہے. پیغام آئے ہجرت کرنی ہے پیغمبر ہجرت کرتا ہے. پیغام آئے نصرت کرنی ہے پیغمبر نصرت کرتا ہے. پیغام آئے ہاتھ ملانا ہے پیغمبر ہاتھ ملاتا ہے. پیغام آئے کلمہ پڑھانا ہے پیغمبر کلمہ پڑھتا ہے. پیغام آ جائے اس سے نکاح کرنا ہے پیغمبر اس سے نکاح کرتا ہے. پیغام آتا ہے اس کو بیوی بنانا ہے پیغمبر اس کو بیوی بناتا ہے. پیغام آتا ہے اس کو سسر بنانا ہے پیغمبر اس کو سسر بناتا ہے. پیغام آتا ہے اس کو داماد بنانا ہے پیغمبر اس کو داماد بناتا ہے. پیغام آتا ہے اس کو رشتہ دار بنانا ہے پیغمبر اسے رشتہ دار بناتا ہے. پیغام آتا ہے قرآن کس سے لکھوانا ہے پیغمبر اس سے قرآن لکھواتا ہے. پیغام آ جائے وفود میں اس کو بھیجنا ہے پیغمبر اسے وقت میں بھیجتا ہے. پیغام آتا ہے میدان میں اس کو لے جانا ہے پیغمبر اس کو لے کر جاتا ہے. پیغام آتا ہے اس کو ساتھ لے جانا ہے پیغمبر اس کو ساتھ لے جاتا ہے. پیغام آتا ہے اس کے کندھوں پر بیٹھنا ہے پیغمبر اس کے کندھوں پر بیٹھتا ہے. پیغام آتا ہے غار میں جانا ہے پیغمبر غار میں چلا جاتا ہے. پیغام آتا ہے ساتھ اس کو لے جاتا ہے پیغمبر ساتھ اس کو لے جاتا ہے. پیغام آتا ہے بستر پر اس کو لٹانا ہے پیغمبر اس کو لٹاتا ہے. پیغام آتا ہے چادر اس کو دینی ہے پیغمبر چادر اس کو دیتا ہے. پیغام آتا ہے اس کو سر اس بستر پہ رکھنا ہے پیغمبر اس کے سر کو اس بستر پہ رکھ دیتا ہے. پیغام آتا ہے اپنا سر اس جھولی میں رکھنا ہے پیغمبر اپنا سر اس کی جھولی میں رکھ دیتا ہے. پیغام آتا ہے اسی کے ساتھ رہنا ہے پیغمبر اس کے ساتھ رہتا ہے. پیغام آتا ہے مدینے میں اس کے ساتھ پہنچنا ہے پیغمبر اس کے ساتھ پہنچاتا ہے. پیغام آتا ہے اونٹنی کو فلاں گھر میں بٹھانا ہے پیغمبر اونٹنی کو اسی گھر کے باہر بٹھاتے ہیں. پیغام آتا ہے اس گھر میں رہنا ہے پیغمبر اسی گھر میں رہتے ہیں. پیغام آتا ہے ہاں یہاں مسجد بنانی ہے پیغمبر وہاں مسجد بناتا ہے. پیغام آتا ہے جمعہ یہاں پڑھنا ہے پیغمبر جمعہ وہاں پڑھتا ہے. پیغام آتا ہے اس جگہ کو خریدنا ہے پیغمبر اس جگہ کو خریدتا ہے. پیغام آتا ہے چندہ کرنا ہے پیغمبر چندہ کرتا ہے. پیغام آتا ہے چندہ اس سے لینا ہے پیغمبر چندہ اس سے لیتا ہے. پیغام آتا ہے قریب اس کو رکھنا ہے پیغمبر اس کو رکھتا ہے. پیغام آتا ہے میدان میں بلانا ہے پیغمبر سب کو میدان میں بلاتا ہے. پیغام آتا ہے بدر میں جانا ہے پیغمبر سب کو بدر میں لے جاتے ہیں. پیغام آتا ہے خیمہ لگانا ہے پیغمبر خیمہ لگاتا ہے. اور پیغام آتا ہے ان کو اپنے اپنے محاذ پہ کھڑا کرنا ہے پیغمبر سب کو اپنے اپنے محاذ پہ کھڑا کرتا ہے. پیغام آنا ہے اس کو ساتھ رکھنا ہے پیغمبر اس کو ساتھ رکھتا ہے. پیغام آتا ہے ہاتھ اٹھانا ہے پیغمبر ہاتھ اٹھاتا ہے. پیغام آتا ہے دعا مانگنی ہے پیغمبر دعا مانگتا ہے. پیغام آتا ہے ان کے لیے مانگنی ہے پیغمبر ان کے لیے مانگتا ہے. پیغام آتا ہے فتح مانگنی ہے پیغمبر فتح مانگتا ہے. پیغام آتا ہے مدد مانگنی ہے پیغمبر مدد مانگتا ہے. پیغام آتا ہے نصرت مانگنی ہے پیغام آتا ہے نصرت مانگنی ہے پیغمبر نصرت مانگتا ہے. پیغام آتا ہے کھڑا ہو جانا ہے پیغمبر کھڑا ہو جاتا ہے. پیغام آتا ہے میدان میں جانا ہے پیغمبر میدان میں چلا جاتا ہے. پیغام آتا ہے 313 کو ٹکرانا ہے پیغمبر 313 کو ٹکراتا ہے. پیغام آتا ہے کافر کا مقابلہ کرنا ہے پیغمبر مقابلہ کرتا ہے. پیغام آتا ہے وہ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کرتا ہے. پیغام آتا ہے شعیب اپنے آنسو کو صاف کر کے باہر آ کے کہتا ہے نصرت اور مدد آ گئی ہے. پیغام آتا ہے فتح ہو گئی ہے فتح کا اعلان کرتا ہے. پیغام آتا ہے کنویں میں کھڑے ہو کے خطاب کرو. یہ کنویں میں کھڑے ہو کے ان ظالموں کو خطاب کرتے ہیں یہ واپس مدینہ جاتے ہیں. پیغام آتا ہے اس گھر میں رہنا ہے اس گھر میں رہتے ہیں. پیغام آتا ہے اس مسجد کو برقرار رکھنا ہے اس مسجد کو گرا دینا ہے. پیغام آتا ہے جسے برقرار رکھنا ہے اسے عزت دے دیتے ہیں جسے گرانا ہے اسے گرا دیتے ہیں. اور نبی یہ سب کچھ کیوں کر رہے ہیں؟ نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا اپنی چاہت سے کچھ نہیں کرتا کسی اور کے کہنے پہ کچھ نہیں کرتا. میرے پیغمبر نے جو کچھ کیا سب کچھ پیغام کے طور پہ دیا. پیغام کون دیتا ہے؟ خدا دیتا ہے. آخری وقت آ گیا ہے حضور حجرے میں ہے اور حجرے میں موجود ہے مسجد میں عبادت ہونے لگی ہے. سارے کام پیغام آئے تھے پیغمبر نے کہا تھا اب کیا ہوگا؟ پیغمبر ہے نہیں حجرے میں موجود ہے باہر سارے ہی کھڑے ہیں سب باندھے کھڑے ہیں کوئی موجود نہیں ہے. کیا پیغام آئے گا کیا پیغام
سے آتا ہے، آسمانوں سے آتا ہے، کبھی قرآن کی صورت میں آتا ہے، وہی مطلوع بن کے کبھی حدیث کی صورت میں آتا ہے، وہی مطلوع بن کے کبھی زبان جاری ہو جاتی ہے، کبھی جبرائیل کے الفاظ آ جاتے ہیں۔ آج زبان جاری ہو گئی ہے، ارشاد فرما دیا، میں نے کیا ہوا کہ سب چپ ہو جاؤ، پیغام آ گیا، پیغام آ گیا، پیغام آ گیا۔ اور میں نے سوال کیا، مجھے یہ تو بتاؤ پیغام کس کا آیا؟ جواب آیا پیغام پیغمبر کا آیا۔ اور میں نے کہا پیغمبر نے پیغام کہاں سے لایا؟ مجھے کہا مولانا صاحب تمہیں پتہ نہیں ہے، پیغمبر کسی اور کا پیغام لیتا ہی نہیں ہے، پیغمبر تو پیغام ہی کیا گیا، پیغام آ گیا، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس۔ حضور کے مسلح پہ ابو بکر کھڑا ہے، پوچھنے والا پوچھتا ہے یہ کیوں کھڑا ہے؟ میں نے جواب دیا یہ پیغام ہے پیغمبر کا، اس لیے کھڑا ہے، اس لیے کھڑا ہے، اس لیے کھڑا ہے۔ توجہ رہے، توجہ توجہ جزاک اللہ بابا جزاک اللہ۔ تم ہمارے بوڑھوں کو چپ نہیں کروا سکے، جوانوں کو کیا چپ کراؤ؟ اس بوڑھے کو نہیں چپ میں روز تقریر روز تاج حلقی اسٹیج پہ بیٹھا ہوں۔ پیغمبر کے پاس پیغام ہوتا ہے، پیغمبر پیغام ہوتا ہے، سارے کام کے لیے پیغام ہوتا ہے۔ تو سمجھے کہ ابو بکر کو کرنے کے لیے پیغام نہیں ہوتا۔ مجھے پتہ ہے رات میں جب 2 بجے تو لوگ ایسے تھکتے ہیں جیسے آپ تھے۔ بہت سبحان اللہ۔ دیکھو ساری رات آپ کیا سنیں گے، 1 بجے تک تو کسی اور کو سنا، 6 بجے رات شروع ہوتی ہے، آگے رات وہ جو چیز تھی رب نکل لیتے 40 سال زندگی گزاری، پیغام نہیں تھا، بولے 40 سال زندگی گزاری، پیغام نہیں تھا، بولے ہی نہیں۔ کبھی غار میں، کبھی گھر میں، کبھی تنہائی میں، کبھی علیحدگی میں بیٹھتے، مجمع میں نہیں آتے، ہجوم میں نہیں آتے، گفتگو زیادہ نہیں کرتے، لوگوں سے میل ملاپ نہیں رکھتے، علیحدہ بیٹھتے ہیں، تنہائی میں بیٹھتے، غار ہرا میں جا کے بیٹھتے، کئی ہفتے بیٹھتے، دنیا سے ملتے نہیں، بولتے کیوں نہیں ہو، آتے کیوں نہیں ہو، سنتے کیوں نہیں ہو، سناتے کیوں نہیں ہو، مسکراتے کیوں نہیں ہو، جلوے دکھاتے کیوں نہیں ہو، آنکھ اٹھاتے کیوں نہیں ہو، نکڑا دکھاتے کیوں نہیں ہو، آگے آتے کیوں نہیں ہو، لوگوں میں بیٹھتے کیوں نہیں ہو؟ کہا آؤں گا تب جب پیغام ہوگا، ابھی آیا نہیں، پیغام آ گیا، آیا اقرا بسم ربک الذی خلق، اٹھ کر واپس آ گئے، پیغام آ گیا، وانذر عشیرتک الاقربین، جو پیغام آتے گئے وہ سناتے گئے، پیغام آ گیا، قولوا لا الہ الا اللہ۔ 40 سال کی زندگی میں حضور بازاروں میں زیادہ نظر نہیں آتے، 40 سال کے بعد حضور چھپے ہوئے نظر نہیں آتے، کبھی اس چوک پہ، کبھی اس چوک پہ، کبھی اس چوراہے پہ، کبھی اس چوراہے پہ، کبھی اس مجمع میں، کبھی اس مجمع میں، کبھی اس کے ساتھ، کبھی اس کے ساتھ، کبھی ادھر بولے، کبھی ادھر بولے، کبھی ادھر باز، کبھی ادھر باز، کبھی ادھر تقریر، کبھی ادھر تقریر، کبھی ادھر تبلیغ، کبھی ادھر تبلیغ، مکہ نہ رہا تو آپ طائف
طائف چلے گئے, پتھر مارے نہیں رکا, راستہ روکا نہیں رکا, شیب ابی طالب میں بند کیا نہیں رکے, پہلے بولتے نہیں تھے اب چھوڑتے نہیں ہیں, پہلے آتے نہیں تھے اب جاتے نہیں ہیں. مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہی ہے, پہلے پیغام نہیں تھا تو پیغام پر نہیں تھا, اب پیغام آ گیا تو پیغام پر آ گیا, اور پیغمبر کے پاس پیغام آئے, پیغمبر چپ رہے نہیں ہو سکتا, اس لیے پیغمبر بولتا ہی تب ہے جب اس کے پاس پیغام آتا ہے. پیغمبر پیغام کے بعد بولتا بھی نہیں ہے, اٹھتا بھی نہیں ہے, چلتا بھی نہیں ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی, وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. جو پیغام آتا ہے وہ پیغام پیغمبر دیتا ہے. سارے پیغام آتے گئے, دیتے چلے گئے. اگر پیغام آتا مسلح علی کو دے دو, پیغمبر مسلح علی کو دے دیتا. اگر پیغام آتا امامت علی کو دے دو, پیغمبر امامت علی کو دے دیتے. پیغام ہی نہیں آیا. پیغام کیا آیا؟ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس, مسلح کسی اور کو نہیں, ابو بکر کو دے دو. مجھ سے کیوں لڑتا ہے, مجھ سے کیوں چلتا ہے, مجھ سے کیوں تڑپتا ہے, میری بات سے تجھے تکلیف کیوں ہوتی ہے, مچلتا کیوں ہے, زور کیوں دکھاتا ہے, بکتا کیوں ہے, بکواسات کیوں کرتا ہے, مغلظات کیوں کرتا ہے, مجھے اور صحابہ کو برا کیوں کہتا ہے. ہمارا تو مسئلہ ہی نہیں, مسئلہ پیغام کا ہے اور مسئلہ پیغمبر کا ہے, مسئلہ پیغام بیچنے والے کا ہے, مسئلہ پیغمبر بیچنے والے کا ہے. مسلح اسی نے دیا ہے جس نے پیغام دیا ہے, پیغام رسول نے دیا ہے اور رسول کو پیغام خدا نے دیا. لڑنے کو اس سے جا کے لڑ, لیکن ہمت نہیں, تو ہم سے نہیں لڑ سکتا, ان سے کیا لڑے. اگلی بات میں نے عنوان کو تھوڑے نئے طریقے سے جب ہم کہتے ہیں پیغمبر تو پیغام بھی آ جاتا ہے اور پیغمبر بھی, قرآن بھی آ جاتا ہے اور مصطفیٰ بھی. پوچھی پیغام بھی آ جاتا ہے, پیغمبر بھی, قرآن بھی آ جاتا ہے, رحمان بھی, مصطفیٰ بھی آ جاتا ہے, یہ سارے ہی آ جاتے ہیں پیغام اور پیغمبر میں. لیکن انقلاب میں کیا آئے گا؟ پیغمبر اور پیغام میں یہ سارے آگے. پتا چلا جو پیغام اللہ نے قرآن کے ذریعے دینا تھا وہ بھی دے دیا, جو پیغام اللہ نے مصطفیٰ کے ذریعے یعنی غیر مطلوب وحی کے ذریعے دینا تھا وہ بھی دے دیا. یہ سبھی تو آگے, اور آنے کے بعد اس کا اثر زمین پر کہاں پر پڑا ہے؟ مکہ کے پہاڑ پہ پڑا ہے, پتھر پہ پڑا ہے, مٹی پہ پڑا ہے, چرچ پہ پڑا ہے, پرند پہ پڑا ہے, ہوا پہ پڑا ہے, فضا پہ پڑا ہے. پڑا تو سبھی پر ہے, مگر پریکٹیکل کس پر بنا ہے, کون بدلا ہے, کون تبدیل ہوا ہے. صدیق کون بن گیا, فاروق کون بن گیا, غنی کون بن گیا, حیدر کون بن گیا, رضی اللہ کون بن گیا, مومن کون بن گیا, متقی کون بن گیا, پرہیزگار کون بن گیا, ایمان والا کون بن گیا, کبھی مسعود کون بن گیا, محبوب تر کون بن گیا, تابعدار کون بنا, نمازی کون بنا, حاجی کون بنا, غازی کون بنا, قرآن میں کون آ گیا, ایمان میں کون آ گیا, بدر میں کون آ گیا, احد میں کون آ گیا, خیبر میں کون آ گیا, تبوک میں کون آ گیا, حنین میں کون آ گیا, غزوات میں کون آ گیا, تلوار کس نے اٹھا لی, نیزہ کس نے اٹھا لیا, جسم کس نے دے دیا, گھوڑے پہ کون بیٹھ گیا, میدان میں کون اتر گیا, گھر کس نے چھوڑ دیا, دولت کس نے چھوڑ دی, باغات کس نے چھوڑ دیے, مکان کس نے چھوڑ دیے, محاصرہ کس نے دے دیا, ساتھی کون بن گیا, رفیق کون بن گیا, ساتھ کون چل پڑے, محبت کس نے کی, تابعداری کس نے کر دی, سسر کون بن گیا, داماد کون بن گیا, رشتہ دار کون بن گیا, تابعدار کون بن گیا, جانشار کون بن گیا, وفادار کون بن گیا, مقتدی کون بنا, سپاہی کون بنا, ساتھی کون بنا, حکم ماننے والا کون بنا, ساتھ چلنے والا کون بنا, رفیق کون بن گیا, قوت کون بن گیا, مومن کون بن گیا, طاقت کون بن گیا, دین کس میں آ گیا, شریعت کس میں آ گئی, روح کس میں آ گیا, رنگ کس میں آ گیا, کتب فی قلوبہم الایمان کون بن گیا, دل دل کے بدل گئے, مومن کون ہو گئے, اذا جاء نصر اللہ والفتح کی تفسیر کون بن گیا, ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ
افواجا فوج کا تصور کس نے پیش کر دیا؟ قافلوں میں کون آیا؟ گاؤں سے کون آیا؟ دیہاتوں سے کون آیا؟ عمدوں میں کون آیا؟ رضاؤں میں کون آیا؟ حقیقتوں میں کون آیا؟ سامنے کون آیا؟ گاؤں کے گاؤں کس کی آئی؟ قبیلے کا قبیلہ کس کا آیا؟ جماعت کی جماعت کس کی آئی؟ جتھے کا جتھا کس کا آیا؟ کون ساتھ چل گئے؟ جہاد میں کون ہے؟ نماز میں کون ہے؟ زکات دینے والے کون ہیں؟ حج کرنے والے کون ہیں؟ عمرہ کرنے والے کون ہیں؟ مطاف میں کون ہے؟ صفا مروا میں کون ہے؟ مینا میں کون ہے؟ مزدلفہ میں کون ہے؟ عرفات میں کون ہے؟ جمرات میں کون ہے؟ شیطان کو کن کر مارنے والے کون ہیں؟ بیت اللہ کا دروازہ کھولنے والے کون ہیں؟ چھت پہ چڑھ کے آزان دینے والے کون ہیں؟ ہاتھوں میں تلواریں لے کر ان بتوں کو توڑنے والے کون ہیں؟ اسے صاف کرنے والے کون ہیں؟ پار پھینکنے والے کون ہیں؟ دروازہ کھلوانے والے کون ہیں؟ دروازہ کھلوا کر نماز پڑھانے والے کون ہیں؟ پھر فوج بننے والے کون ہیں؟ سپاہی بننے والے کون ہیں؟ ساتھی بننے والے کون ہیں؟ دین دے کر مکہ سے باہر جانے والے کون ہیں؟ سمندر میں چھا جانے والے کون ہیں؟ پیغمبر کے پیغام کی تصویر بننے والے کون ہیں؟ تصور بننے والے کون ہیں؟ نظر بننے والے کون ہیں؟ مجموعہ بننے والے کون ہیں؟ ابتدا بننے والے کون ہیں؟ آغاز بننے والے کون ہیں؟ سوچ بننے والے کون ہیں؟ فکر بننے والے کون ہیں؟ وجود بننے والے کون ہیں؟ جسم بننے والے کون ہیں؟ عمل بننے والے کون ہیں؟ اعمال بننے والے کون ہیں؟ اقوال بننے والے کون ہیں؟ افعال بننے والے کون ہیں؟ قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ قرآن پھیلانے والے کون ہیں؟ قرآن پہنچانے والے کون ہیں؟ قرآن کی تفسیر کرنے والے کون ہیں؟ خود تفسیر پر جانے والے کون ہیں؟ حضور کی ساری سیرت کو محفوظ کرنے والے کون ہیں؟ پیغمبر کے القول کو بتانے والے کون ہیں؟ نبی کی ہر بات کے گواہ کون ہیں؟ عین الیقین کون ہے؟ حق الیقین کون ہے؟ آئی وٹنس کون ہے؟ چشمدید گواہ کون ہے؟ دنیا کو بتانے والے کون ہیں؟ امت تک پہنچانے والے کون ہیں؟ عالم کو دینے والے کون ہیں؟ امت بننے والے کون ہیں؟ عروج بننے والے کون ہیں؟ عصمت بننے والے کون ہیں؟ شہرت بننے والے کون ہیں؟ بلندی بننے والے کون ہیں؟ کافر کو بگانے والے کون ہیں؟ یہود کو مارنے والے کون ہیں؟ نصارہ سے علاقے کو خالی کرنے والے کون ہیں؟ یہودیوں سے مکہ اور مدینہ کو صاف کرنے والے کون ہیں؟ گھوڑوں پر بیٹھنے والے کون ہیں؟ درختوں پر چڑھ جانے والے کون ہیں؟ پہاڑوں پر چڑھ جانے والے کون ہیں؟ سمندروں کو کراس کرنے والے کون ہیں؟ اور دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، ظلمات میں تھوڑے اڑانے والے کون ہیں؟ دریاؤں کو پار کرنے والے کون ہیں؟ کابل پہنچنے والے کون ہیں؟ پشاور پہنچنے والے کون ہیں؟ سکر پہنچنے والے کون ہیں؟ روڑی پہنچنے والے کون ہیں؟ چائنا تک پہنچنے والے کون ہیں؟ عمارتوں تک پہنچنے والے کون ہیں؟ اور جنگلات تک پہنچنے والے کون ہیں؟ جن کا حیا درندوں نے کیا وہ کون ہیں؟ جن کی بات کو ہواؤں نے مانا وہ کون ہیں؟ جن کی بات کو سمندر نے مانا وہ کون ہیں؟ جن کی بات کو پانی نے مانا وہ کون ہیں؟ جو تورات میں چمکتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو زبور میں چمکتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو انجیل میں چمکتے ہیں وہ کون ہیں؟ جو آج بھی عالم میں چمکتے جا رہے ہیں، جنہیں اصحابی کل نجوم کہہ کر حضور نے ستارے کہا وہ کون ہیں؟ جنہیں ہدایت یافتہ کہا وہ کون ہیں؟ جنہیں اپنا رفیق کہا وہ کون ہیں؟ جنہیں اپنا صحابی کہا وہ کون ہیں؟ جنہیں اپنا پیارا کہا انہوں کون ہیں؟ جنہیں اپنی فوج کہا وہ کون ہیں؟ جن کی وجہ سے دین پورا ہوا وہ حجۃ الوداع کے موقع پہ جنہیں سارا دین بتایا وہ کون ہیں؟ جنہیں سارا دین دیا وہ کون ہیں؟ جن کے حوالے کر کے کہا میں نے دین تمہیں دے دیا ہے، باقی دنیا تک پہنچانا تمہارا کام ہے، وہ کون ہے؟ پیغمبر سے مراد حضور ہے، وہ انقلاب سے مراد وہی ہے، وہی ہے، وہی ہے۔ شاعر سوال کرتا ہے مولانا صاحب وہ کون ہے؟ میں نے کہا بزدلوں کو نہیں بتاتا، بے قصوں کو نہیں بتاتا، بے ضمیروں کو نہیں بتاتا، جرأت مندوں کو بتاتا ہوں، حیاداروں کو بتاتا ہوں، وفاداروں کو بتاتا ہوں، غیرت مندوں کو بتاتا ہوں، شو نہیں بتاتا، ہاتھ اٹھواتا ہوں، مکہ بتاتا ہوں، پھر انہیں کہتا ہوں صحابہ